السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص مولانا صاحب کے پاس آیا اور مولانا صاحب سے کہتا ہے کہ زندگی میں پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سارا کچھ ہے، گاڑی بھی ہے، اولاد بھی ہے، یعنی جتنی نعمت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کچھ زندگی میں موجود ہیں، لیکن زندگی میں سکون نہیں، سکون بالکل ختم ہو گیا زندگی سے۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا نماز بھی میں پڑھتا ہوں 5 وقت، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، یعنی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے جتنے کام ہیں وہ بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ زندگی میں ایسی کوئی بے سکونی سی محسوس ہو رہی ہے کہ ایسی بے برکتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، وقت کیسے گزر رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ چلیں نماز وغیرہ یہ چیزیں تو آپ پڑھتے ہیں، زندگی میں کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ تو اس نے کہا اور تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے، ایک دفعہ ماں کے ساتھ بحث ہو گئی تھی تو میں اس پر چلا گیا تھا، تو ماں نے تو مجھے کچھ کہا نہیں، لیکن وہ افسردہ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ آج تک میں بھی نہیں گیا منانے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی تک میری زندگی میں سکون ختم ہو گیا۔ تو رو کر کہتا ہے مولانا صاحب سے کہ کیا پتہ میری بات مانے یا نہ مانے، آپ بطور سفارش کے چلے جائیں میرے ساتھ، تو شاید آپ کو دیکھ کر میری بات مان لے، مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ شخص اسے لے کر چلا جاتا ہے، تو آگے وہ گھر نہیں لے کر جاتا ہے، وہ آگے ماں کی قبر پر لے کر جاتا ہے اسے۔ تو وہ مولانا صاحب کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی؟ اگر آپ نے کوشش کی اور اس نے آپ کو جھٹلا دیا اور ٹھکرا دیا؟ اس نے کہا کبھی میں نے کوشش نہیں کی، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں کوشش کرتا تو کبھی بھی وہ مجھے رد نہیں کرتی، وہ مجھے دوبارہ سینے سے لگاتی، لیکن آج وہ چلی گئی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ والدین تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ ضرور معاف کر دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات اولاد کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے، تو آپ کی بھی حالت وہی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ٹائم چلا گیا، والدہ جا چکی ہے زندگی سے۔ تو میری ایک سوال ہے میرا کہ دیکھیں ہماری کتنی زندگی گزر چکی ہے، 24 سے 25 سال، کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 35 سال کا ہو گیا۔ تو ہمارے والدین جو ہیں کم از کم 50 55 60 کے لگ بھگ ہوں گے ان کی عمریں۔ آج بھی اگر ہم سے وہ ناراض ہیں تو ہم نماز پڑھنے کے باوجود، ذکر و اذکار کرنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، صدقات خیرات کرنے کے باوجود بھی رب کی پکڑ میں، رب کی ناراضگی ہمارے اوپر برس رہی ہے ابھی بھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضامندی والد کی رضامندی، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والدین راضی ہیں، دنیا کا کوئی فرد آپ سے راضی نہیں ہے، تو گویا کہ سمجھ لیں آپ دنیا میں کامیاب ہیں۔ والدین جیسی نعمت جو ہے اس سے آپ محروم ہیں، وہ آپ سے راضی نہیں ہیں، وہ آپ کی موجودگی میں بھی دروں پر ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ دنیا کے آپ سے مال و متاع والے لوگ، اہل ثروت لوگ، بڑے بڑے لوگ بھی آپ سے راضی ہو جائیں، آپ دنیا کی تمام تر نعمتوں کے باوجود ایک محروم شخص ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی نعمت کو مس کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں والدین ابو کے پاس گئے، ابو میری بات نہیں سمجھ رہا ہے، تو میں نے اس سے بحث ہوئی اور آج تک نہیں مل رہا۔ تو میری درخواست ہے ایسے بھائیوں سے کہ فوراً چلے جائیں اپنے والد کے پاس، اپنی ماں کے پاس، بغیر وجہ سوچے سمجھے، بغیر یہ ڈھونڈتے ہوئے کہ وہ مجھے آگے سے رد کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنی اس زندگی کے اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ ابھی آپ کو الوداع کہنے والے ہیں۔ کیا پتہ آپ ان سے پہلے الوداع کہہ دیں انہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پوری زندگی حسرت میں رہیں،
پوری زندگی ٹینشن میں گزاریں، آپ ابھی سے ان کے پاس چلے جائیں۔ اگر آپ نے والدین کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو ناراض کیا ہے اپنی وائف کی وجہ سے، تو آپ اس وائف کو ساتھ لے کر چلے جائیں ان کے پاس، کہیں کہ اماں جان مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ابھی میں واپس ہو گیا ہوں آپ کے پاس، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ آپ کیوں میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کیوں کا ان کے پاس کیوں کا تک ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی کیوں وہ اپنی اولاد سے تو پوچھتے ہیں ہی نہیں بالکل سرے سے کہ آپ کیوں آئے میرے پاس، وہ تو سینے سے لگاتے ہیں، چہ جائے کہ انسان بعد میں جو ہے پچھتاتا رہے والدین کے ساتھ۔ ہاں اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں، ابھی آپ میری بات مانتے ہوئے، وہ باپ جس سے آپ سالوں سال ناراض ہیں، وہ ماں جو سالوں سال آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، آپ کوشش کریں اس کو ایک کال کر لیں، ایک میسیج کر دیں آپ چھوٹا سا، اس کا دل نرم ہو جائے، کیا پتہ اس کا دل نرم ہو جائے، آپ کے لیے دل سے دعا نکلے، آپ کی دین اور دنیا دونوں بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے۔